ناظرین اب ہم ایک اور بڑی سٹوری کے اوپر جاتے ہیں. دہشت گردی اور کے پی کی سیاست. آج جس طرح میں نے اوپننگ میں بتایا کہ ایک توانا مضبوط آواز اور ایک صاف ستھرا سیاستدان ہم سے جدا ہو گیا. مولانا خان زیب جو باجوڑ میں 2024 میں عوامی نیشنل پارٹی کے الیکشن میں نمائندہ بھی تھے اور پیس کمیٹی کا حصہ تھے. وہ ایک پیس مارچ کرنا چاہ رہے تھے باجوڑ میں, آج دہشت گردی کا شکار ہوئے. ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ایمل ولی خان صاحب موجود ہیں, صدر عوامی نیشنل پارٹی. آپ کا بہت شکریہ جی. ایک تو ہماری تمام ٹیم کی طرف سے, چینل کی طرف سے بالخصوص ہم دعا گو ہیں کہ مرحوم کو اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور آپ کی پارٹی کو بھی صبر دے. آپ کی پارٹی کے لیے پہلا واقعہ ظاہر نہیں ہے یہ. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی اسپیسیفک ہے یا ایک عمومی حالات اب ایسے بن گئے ہیں کہ جو کوئی بھی امن کی بات کرتا ہے وہ نشانہ بن رہا ہے؟ طلعت صاحب تھینک یو, اور بہت بنیادی جگہ پہ آپ نے ہٹ کیا ہے. مائٹ بھی یہ اے این پی اسپیسیفک تھا, مائٹ بھی یہ پیس اپوننٹ تھا, لیکن ابھی وہ آگ بن گیا ہے اور آگ تو پھر سب کو دباؤ رکتے نہیں لے لیتے ہیں. طلعت صاحب مجھے آپ کے ذریعے موقع ملا ہے, تھینک یو آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ہمارے ساتھ غم میں شرکت کی. لیکن دیکھیں آپ کی وساطت سے ابھی جب میں آ رہا تھا, پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا خان زیب جاں بحق. بھائی, a question from a citizen to the complete media کہ آپ کے شہید کا ڈیفینیشن کیا ہے. آپ تو میرے شہید کو شہید بھی نہیں مان رہے. آج بھی نظریہ پاکستان, میرا ایک عالم دین شہید ہوا ہے, ایک امن کی آواز, ایک روشن فکر. آپ سوچیں کہ عالم دین ہو اور اس کا نظریہ عوامی نیشنل پارٹی کا ہو تو یہ ہیرا ہوگا, ہیرا. اور وہ اس کو آج باجوڑ کے سینٹر میں, خار میں, جہاں پہ تمام سرکاری عملہ ہے, ان کے بیچ ریلی میں شہید کیا گیا ہے. کوریج تو چھوڑ دے, میڈیا اس کو شہید کہنے کو تیار نہیں. ادھر باجوڑ میں آپ کو پتہ ہے نہ فیسلٹیز ہے نہ نیٹ ہے, اور جہاں پہ ہو بھی تو یہ ریاست اگر نہ چاہے. بچوں کی جو حالت ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج کریں گے تو اس پہ شیلنگ ہوئی. ہم چیخ رہے ہیں. طلعت صاحب آپ اپنے ریکارڈز نکال لیں, آپ کے ساتھ جب بھی میں بیٹھوں ہم نے یہ بات کی ہے. لوگوں کے مسئلے, آپ کا پروڈیوسر از اے ویری گڈ گائے, وہ میرے سے گپ شپ لگا رہا تھا کہ سر کوئی سینٹ میٹنگ کی تھی. میں نے کہا نہیں, ہماری وہ میٹنگ نہیں ہوتی, ہماری تو غم کی میٹنگ ہوتی ہے. ہماری کیا, لوگ آبادی میں لگے ہوں گے, بربادی میں. ہماری تو, ہم تو آج شہید ہارون بلور کی برسی تھی, آج ہمیں مولانا خان زیب شہید دیا گیا. ہمارے مسائل, اور ان مسائل میں عوامی نیشنل پارٹی از ان دی فرنٹ لائن, بیکاز عوامی سطح پہ, نظریاتی سطح پہ دہشت اور وحشت کو اگر نظریاتی طور پہ چیلنج کیا ہے اور تاریخی طور پہ سمت سیدھی رکھی ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. مولانا خان زیب کل ہم بھی ہو سکتے ہیں, یاد رکھیں گے, لیکن یہ گلے ہے آج بھی. ریاست کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ جو قتل ہوا ہے اس کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ جو بندہ جس کی پوری زندگی تعلیم علم اس پہ گزری, اور آج وہ ایک عمر میں آ گیا کہ وہ پختونوں کے لیے آواز کر رہے ہیں, امن کے لیے مارچ نکال رہا تھا, اور اس میں یہ ریاست کہاں ہے؟ آئی انڈرسٹینڈ, اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آپ کا جو دل دکھا ہوا ہے, اور ہمارے دل آپ کے ساتھ دکھے ہوئے ہیں, اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ شہادت ہے اور اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے, حقیقت بھی یہی ہے. تو آپ فیکٹ رپورٹ کر رہے ہوں گے جب آپ اس کو شہید کہہ رہے ہوں گے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں انہوں نے کہا. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن انہی علاقوں کے اندر سوری ناٹ جسٹ دس انسیڈنٹس, ہمارا ہر دفعہ آپ کو میں اس کے ایگزامپلز بیچ سکتا ہوں. یہ ایک گلہ ہے ہمارا, یہ الفاظ ہمارے لیے چنے جاتے ہیں. پوائنٹ نوٹڈ. ذرا اس کو پھر واپس آئیے گا. اب انہی علاقوں کے اندر آپ کو انتظامیہ کے لوگوں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, آئی ڈیز نظر آتی ہیں, لیکن ایک بڑا سوال یہ کہ ریاست کے حوالے سے تو آپ نے سوال اٹھائے کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ اس کے پاس بڑا واضح مینڈیٹ ہے اور وہ گڑھ ہے ایک خاص نظریے کا عمران خان کا,
اس حکومت کو بھی فٹ پرنٹ آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی لیول کے اوپر کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں؟ دیکھیں حکومت کے ساتھ تو ہم انگیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں تو ڈائریکٹلی اینڈ آئی کین پروو اٹ آن اینی پلیٹ فارم کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ تو ان کی سہولت کار رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ اگر میں دیکھیں ہر جگہ پہ وہی سہولت کاری کا کاغذ لے کے میں ہر جگہ گیا ہوں. میں عدالت گیا, وہ لوگ سننے کو تیار نہیں. میں وزیر اعظم کے پاس گیا, وزیر اعظم کے سامنے میں نے کاغذ رکھا, میں نے کہا دیکھیں مجھے پتہ ہے یہ آپ نہیں منظور کر سکتے. میں نے اس میں یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو سہولت کاری ہوئی ہے ان سے آغاز کیا جائے, اور جو سہولت کار رہے ہیں اتنے بڑے مسئلے میں ان کو کم سے کم ان سے پوچھا جائے, اور جو ریکنسیلیشن ہوا ہے ان کے کاغذات قوم کے سامنے کیے جائے. یہ کاغذ میں شہباز شریف صاحب کے پاس لے کر گیا. میں نے ان کو کہا کہ سر آئی نو یو کین ناٹ اپروو اٹ, لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیں اور مجھے دے دیں تاکہ یہ ریجیکٹ کا کاغذ میں عدالت لے جاؤں کہ اب میرے پاس کیا راستہ ہے. وہ ریجیکٹ بھی نہیں کیے. پاکستان میں دیکھیں میں بالکل مانتا ہوں ادھر جوان شہید, فوجی جوان شہید ہوئے, ادھر سرکاری عملہ شہید ہوا ہے, ادھر عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں لیڈر سے لے کے ورکرز شہید ہوئے ہیں. اور پختون قوم اے پی ایس پہ جب دہشت گرد گیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا بچہ کس نظریے کا ہے, بلکہ وہ 300-400 بچے ہمارے قوم کے ہر کسی کے بچے تھے. جب بازار میں خودکش دھماکہ ہوا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بازار میں کون کس پارٹی کا ہے. جیسے آپ نے کہا دس از نتھنگ نیو فار اس. ہاں اس نئے دور میں اب یہ نئی باتیں اب آ رہے ہیں اور یہ آغاز ہے. تو اگر ہم امریکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں گے اور ان پالیسیز کے نتیجے میں ہم اپنے ملک کو تباہ کریں گے تو پھر ان لوگوں کا سوچیں جو آپ کو والدین سمجھتے ہیں, جو ریاست کو ماں سمجھتی ہے, وہ بچہ پھر کیا کرے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو صرف بڑھ کے نہیں 50 سال سے یہ لڑائی چل رہی ہے. نتیجے ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے, ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں, بلکہ ہم تو اس ریاست کے ذمہ وار ہیں. ادھر ادارے ہیں, ان اداروں کی ہم قدر کریں گے اور جو دفاعی ادارے ہیں وہ ہماری دفاع کریں گے. اس سے آگے تو ہم نہیں جا سکتے. I have to ask you one last question on this, ہٹ کے اس سے کہ اتنی قربانیوں کے اور اتنی کاوشوں کے باوجود آپ کی جماعت کو لوگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب پرانی جنریشن کے بھی زاہد خان صاحب اور نئی جنریشن کے بھی. اس پہ ہماری بات ہوئی بھی ہے, لیکن آلریڈی سمری فارم میں آپ کا ٹیک ہے کیونکہ آپ پارٹی ہیڈ کرتے ہیں. سمر بیوی آئی ریسپیکٹ الاٹ, اینڈ آئی ریسپیکٹ سمر الاٹ بیکاز وہ شہید ہارون کی بیوی ہے, وہ شہید بشیر بلور کی بہو ہے. وی ہیو ریسپیکٹ, اور میں تمام تر پارٹی کے ورکرز کو کہوں گا کہ الفاظ اور چناؤ اور بہترین عزت کے ساتھ رہیں. ہماری شہید ہمارے پاس ہے, آج بھی ہم نے منایا. حاجی غلام احمد بلور ہمارے پاس ہے. وہ چونکہ شوہر شہید ہو گیا, اب وہ تو سیاست کر رہی ہے. بدقسمتی سے اس کی سیاست کا داؤ پیچ اس کا والد چلا رہا ہے, مروت صاحب, جو پرانے مسلم لیگی ہیں. اور میرا نظریے والا لوگ نہیں جا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ نظریاتی بندہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پہ پارٹی چھوڑ کے. زاہد خان کا کیا پھر معاملہ ہوا؟ زاہد خان خود وضاحت کر دے. میرے خیال میں اس کو مرکزی انفارمیشن سیکرٹری اتنا پسند تھا کہ 20 سال رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ اگلے 20 سال اور بھی رہوں. تو یہ دو انڈیویجول سٹینڈ لون کیسز ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اندر سے لوگ نظریاتی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا, اور الحمدللہ دس از روم فار اس. سیاست میں لوگ جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں. ہماری اگر آپ پارٹی دیکھیں خدائی خدمتگار تحریک سے ابھی تک, تو پاکستان میں 20 پارٹیاں ایسی بنی ہوں گی جو ہم سے نکل گئی ہوں گی. اور مجھے آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جس گریسفل طریقے سے آپ نے اس ایگزٹ کو ہینڈل کیا ہے. لیکن کوئی جماعت ریل گاڑی چلنی چاہیے. میرے دادا کہتے تھے کہ the train must go. سٹاپس آئیں گے, لوگ اتریں گے, لوگ چڑھیں گے, ہوتا رہتا ہے. گاڑی چلنی چاہیے, اور انشاءاللہ I'll try کہ میں انجن پہ بیٹھا ہوں تو گاڑی چلتی ہے.